کیا ہوتا ہے جب ایک انسان اپنی انسانیت بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے؟ تاریخ میں بادشاہ فاتح اور حکمران تو بہت گزرے ہیں، مگر فرعون جیسا متکبر، ظالم اور حقیقت کو جھٹلانے والا شاید ہی کوئی ہو۔ آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تاریخ کے ایک انتہائی عبرتناک اور طاقتور قصے کی طرف، فرعون کا قصہ، جو قدیم مصر کا حکمران تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بے پناہ طاقت تھی، وسیع سلطنت تھی، لاکھوں لوگوں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں غرور اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے خود کو خدا کہلانا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے تکبر اور حقیقت کے ٹکراؤ کی، طاقت اور سچائی کی جنگ کی، اور آخرکار اس شخص کے انجام کی جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایون خدا کے حکم کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم اس قصے میں آگے بڑھیں گے، ایک سوال بار بار ذہن میں آئے گا، آخر غرور انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے؟ فرعون کی حکومت انسانی تاریخ کی ان مثالوں میں سے ہے جہاں طاقت اپنی انتہائی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے پاس نہ صرف مصر کی مکمل سیاسی اور عسکری طاقت تھی، بلکہ اس نے اپنی حکومت کو ایک ایسا نظام بنا دیا تھا جس میں اس کی مرضی ہی قانون تھی۔ اس کے حکم کے سامنے کسی کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ اس کے نام سے خوفزدہ رہتے تھے، اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ معبود سمجھنے لگا تھا، اور یہی سوچ اس کی مطلق علنان حکومت کی بنیاد تھی۔ اس کے دور میں ریاستی نظام مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں تھا۔ فوج، خزانہ، عدالتیں اور مذہبی ادارے سب اس کے زیر اثر تھے۔ وہ جسے چاہتا عہدہ دیتا، جسے چاہتا معزول کر دیتا، اور جسے چاہتا بغیر کسی سوال کے سزا دے دیتا۔ اس کی حکومت میں انصاف کا تصور اس کی ذاتی خواہشات کے تابع تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا، اس کی طاقت پر سوال اٹھاتا تو اس کا انجام نہایت سخت ہوتا۔ قید، تشدد اور قتل عام بات تھی، اور یہ سب کچھ اس کے لیے ایک معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ فرعون نے اپنی حکومت کو صرف طاقت کے زور پر قائم نہیں رکھا، بلکہ اس نے لوگوں کے ذہنوں پر بھی حکمرانی کی۔ اس نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں عوام کو یہ یقین دلایا گیا کہ وہی سب سے بڑا ہے اور اسی کی اطاعت ہی نجات ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھا جو اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے اور اس کی شخصیت کو الہی درجے تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ اس طرح اس نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا جہاں سچ بولنا مشکل اور جھوٹ کی حمایت کرنا لازمی بن گیا تھا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کی زندگی بہت مشکل تھی، خاص طور پر بنی اسرائیل جیسے گروہ اس کے ظلم کا زیادہ شکار تھے۔ انہیں غلامی میں رکھا جاتا تھا اور ان سے سخت مشقت لی جاتی تھی۔ ان کی آزادی محدود تھی اور ان کی زندگی کا ہر پہلو فرعون کے حکم کے تابع تھا۔ وہ لوگ صرف محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیے گئے غلام سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بچوں تک کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور خوف ہر گھر کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ فرعون کی مطلق علنان حکومت کا ایک اور پہلو اس کی انا اور غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی اور کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی سوچ میں نہ تبدیلی کی گنجائش تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کی رائے کی اہمیت۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسا دیوار بنا لیا تھا جس میں صرف وہی آوازیں داخل ہو سکتی تھیں جو اس کی تعریف کرتی تھیں۔ اس نے حقیقت کو رد کر دیا تھا اور خود کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر لیا تھا جہاں سے وہ صرف حکم دیتا تھا، سنتا نہیں تھا۔ اس کی حکومت کا ڈھانچہ بظاہر مضبوط نظر آتا تھا، لیکن اس کی بنیاد خوف اور ظلم پر قائم تھی۔ جب کسی نظام کی بنیاد انصاف کے بجائے جبر پر ہو تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے۔ فرعون کی حکومت بھی اسی اصول کی ایک مثال تھی۔ باہر سے وہ ایک عظیم سلطنت تھی، مگر اندر سے وہ خوف، بے انصافی اور انسانی حقوق کی پامالی کا مرکز تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت اسے حقیقت سے مزید دور لے گئی۔ وہ یہ بھول گیا کہ طاقت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہوتی، اور کوئی بھی انسان اپنی حدوں سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی مطلق علنان حکومت نے اسے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، حتیٰ کہ تقدیر کو بھی۔ فرعون کے کردار میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کا بے حد غرور اور ظلم تھا۔ یہ غرور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس نے اسے حقیقت سے مکمل طور پر دور کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ترین ہستی سمجھنے لگا تھا۔ اس کے دل میں یہ احساس بیٹھ چکا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم اور کوئی بھی طاقت اہمیت نہیں رکھتی۔ یہی سوچ اس کے ظلم کی بنیاد بنی اور یہی تکبر اس کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کی حکومت میں ظلم کوئی نیا چھپا ہوا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک عام اور معمول کی بات بن چکا تھا۔ وہ اپنے مخالفین کو بغیر کسی دلیل انصاف کے سخت سزائیں دیتا تھا۔
جو بھی اس کی طاقت پر سوال اٹھاتا اس کے فیصلوں سے اختلاف کرتا اسے فوراً کچل دیا جاتا۔ قید، تشدد اور قتل اس کے نظام کا حصہ تھے۔ لوگ اس کے نام سے ہی کانپتے تھے اور اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا غرور اسے یہ یقین دلا چکا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ فرعون کا تکبر صرف سیاسی یا حکومتی سطح تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے مذہبی اور روحانی حدود کو بھی توڑ دیا تھا۔ اس نے خود کو خدا کے برابر سمجھنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرے، کم از کم اسے ایک مقدس ہستی کے طور پر تسلیم کرے۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں اس کا غرور انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ انسان جب اپنی حقیقت بھول کر اپنے آپ کو خالق کے مقام پر لے آئے تو وہ نہ صرف ظلم کرتا ہے بلکہ سچائی سے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کے ظلم کی سب سے بڑی مثال بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک تھا۔ وہ انہیں غلام سمجھتا تھا اور ان سے سخت مشقت لیتا تھا۔ ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ لوگ مسلسل خوف اور دباؤ میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بچوں کو بھی محفوظ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ عام انسان کے لیے اسے برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، لیکن فرعون کے دل میں کوئی رحم باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے غرور نے اس کے دل سے انسانیت کو نکال دیا تھا۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ جتنا زیادہ ظلم وہ کرتا گیا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگا۔ اس کی نظر میں ظلم کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جبر کے ذریعے وہ ہمیشہ حکومت کر سکتا ہے، لیکن یہی سوچ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ جب کوئی انسان اپنی طاقت پر غرور کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی حدوں کو بھول جاتا ہے۔ فرعون کے تکبر نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ وہ کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر کوئی اسے سچائی کی طرف بلاتا اسے یہ یاد دلاتا کہ وہ بھی ایک انسان ہے تو وہ اسے دشمن سمجھتا تھا۔ اس کے مشیروں نے بھی اسے سچ بولنے کی بجائے خوشامد کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ہر کوئی اس کے غصے سے ڈرتا تھا۔ اس طرح اس کا غرور مزید بڑھتا گیا اور وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا۔ یہی غرور اسے اس مقام تک لے آیا جہاں وہ اپنے آپ کو قدرت کے قوانین سے بھی بالا تر سمجھنے لگا۔ وہ یہ بھول گیا کہ طاقت ایک عارضی چیز ہے اور ہر ظالم کا ایک نہ ایک دن انجام ضرور ہوتا ہے۔ اس کا تکبر اسے اندھا کر چکا تھا، اور اندھا پن سب سے خطرناک کیفیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنی تباہی بھی نظر نہیں آتی۔ فرعون کا ظلم اور غرور دراصل ایک ایسی ذہنی کیفیت تھی جس میں انسان خود کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے زوال شروع ہوتا ہے، چاہے طاقت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی دعوت حق اور معجزات کا ظہور انسانی تاریخ کے ان لمحات میں سے ہے جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ صرف ایک پیغام ایک نبی کی دعوت نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل نظام ظلم کے خلاف سچائی کی پکار تھی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، انسانوں کو غلام بنا کر رکھتا تھا اور زمین میں ظلم و جبر کو عام کر چکا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ کو یہ عظیم ذمہ داری دی گئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں اور انہیں اس غلامی سے نجات دلائیں جس میں وہ صدیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کا آغاز ہی ایک غیر معمولی انداز میں ہوا۔ وہ بچپن ہی میں فرعون کے محل میں پرورش پانے کے باوجود ظلم اور حق کے درمیان فرق کو سمجھ چکے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ان کے دل میں مظلوموں کے لیے ہمدردی اور ظلم کے خلاف نفرت پیدا ہوتی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تو ان پر ایک عظیم مشن سونپا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ فرعون نہ صرف ایک طاقتور حکمران تھا بلکہ اپنے آپ کو خدائی مقام پر فائز سمجھتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ مل کر فرعون کے دربار میں جا کر اسے نرم الفاظ میں حق کی طرف بلایا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ظلم چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو آزادی دے۔ لیکن فرعون نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اسے اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کی باتوں کو رد کر دیا اور انہیں جادوگر دیوانہ قرار دینے کی کوشش کی۔ لیکن حضرت موسیٰ اپنے پیغام پر ثابت قدم رہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ پیغام انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعوت کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ وہ صرف زبانی تبلیغ تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ واضح نشانات اور معجزات بھی تھے جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اللہ کے حکم سے ایک حقیقی سام بن گیا۔ یہ منظر فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے حیرت اور خوف کا باعث تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ہاتھ روشن ہو جانا بھی ایک ایسا معجزہ تھا جو اس بات کی دلیل تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فرعون نے ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود اپنی ضد اور تکبر کو نہیں چھوڑا۔
اس نے انہیں جادو قرار دینے کی کوشش کی اور اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا، لیکن جب مقابلہ ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کے معجزے نے سب جادو کو شکست دے دی۔ جادوگر جو حقیقت کو پہچان چکے تھے ایمان لے آئے اور انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کے باوجود سچ کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل تھا کہ حق جب ظاہر ہوتا ہے تو باطل کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت موسیٰ کی دعوت مسلسل جاری رہی۔ وہ بار بار فرعون کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اسے یاد دلاتے رہے کہ دنیا کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن فرعون ہر بار اپنی سرکشی میں مزید آگے بڑھتا گیا۔ اس نے نہ صرف حضرت موسیٰ کی باتوں کو رد کیا بلکہ بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت کے زور پر وہ سچائی کو دبا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سچائی کو کبھی مکمل طور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ معجزات کا سلسلہ بھی صرف عصا اور روشن ہاتھ تک محدود نہیں رہا۔ مختلف نشانات اور آفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو خبردار کیا تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے، لیکن ہر بار جب کوئی نشانی آتی تو کچھ وقت کے لیے وہ توبہ کرتے، پھر دوبارہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے۔ یہ ان کے دلوں کی سختی اور ضد کی انتہا تھی۔ حضرت موسیٰ کی دعوت دراصل ایک ایسی جدوجہد تھی جو صرف ایک قوم ایک وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آخرکار وہی کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے بھی ڈٹا جا سکتا ہے اور حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ انسانی تاریخ کا وہ سب سے بڑا اور مسلسل چلنے والا منظر ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا رہا ہے، اور فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ اس ٹکراؤ کی ایک انتہائی واضح اور طاقتور مثال ہے۔ یہ صرف دو افراد دو گروہوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو نظریات، دو سوچوں اور دو راستوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف وہ طاقت تھی جو خود کو سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، اور دوسری طرف وہ حق تھا جو بظاہر کمزور مگر حقیقت میں مضبوط تھا کیونکہ اس کی بنیاد اللہ کی طرف سے تھی۔ فرعون نے اپنی سلطنت میں ظلم، غرور اور خود پسندی کا ایک ایسا نظام قائم کر رکھا تھا جس میں اس کی مرضی ہی سب کچھ تھی۔ وہ حق کو صرف وہی سمجھتا تھا جو اس کے مفاد میں ہو۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اللہ کا پیغام لے کر آئے جو انصاف، توحید اور آزادی کا پیغام تھا۔ جسد درست آمن سامن آئے رأنا ذروا۔ فرعون نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اسے اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھا، کیونکہ حق ہمیشہ باطل کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا تو یہ صرف ایک دعوت نہیں تھی بلکہ ایک چیلنج تھا اس نظام کے لیے جو جھوٹ پر قائم تھا۔ فرعون نے اس دعوت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ اس نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، ان کی باتوں کو جھٹلایا اور لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حق کی خاصیت یہ ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے وہ اتنا ہی زیادہ واضح ہوتا جاتا ہے۔ اس ٹکراؤ میں سب سے اہم مرحلہ وہ تھا جب حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ یہ صرف ایک مقابلہ نہیں تھا بلکہ سچ اور جھوٹ کو عوام کے سامنے ظاہر کرنے کا لمحہ تھا۔ فرعون نے اپنے ماہر جادوگروں کو بلایا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ حضرت موسیٰ کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن جب مقابلہ شروع ہوا اور حضرت موسیٰ کے عصا نے اللہ کے حکم سے سانپ کی شکل اختیار کی اور ان کے جادو کو نگل لیا تو حقیقت واضح ہو گئی۔ اس لمحے جادوگروں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ حق کے سامنے جھک گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حق اور باطل کا فرق سب کے سامنے کھل کر آ گیا۔ جادوگر جو پہلے فرعون کے ساتھ تھے انہوں نے فوراً سچ کو قبول کر لیا، چاہے اس کے بدلے میں انہیں موت کی دھمکیاں ہی کیوں نہ دی گئیں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ باطل کے ساتھ رہنا وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حق کو قبول کرنا مشکل ضرور تھا، لیکن وہی دائمی نجات کا راستہ تھا۔ فرعون کے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک تھی کیونکہ اس کے اپنے لوگ سچ کو پہچاننے لگے تھے۔ اس نے مزید سختی اختیار کی اور ظلم کو بڑھا دیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر لوگ سچ کی طرف مائل ہو گئے تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ حق کو ظلم سے دبایا نہیں جا سکتا۔ جتنا وہ سخت ہوتا گیا اتنا ہی زیادہ لوگ اس کے خلاف سوچنے لگے۔ حضرت موسیٰ مسلسلا غمر قائما۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن انہیں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ ہر بار جب فرعون انکار کرتا حضرت موسیٰ مزید واضح انداز میں سچ بیان کرتے۔ اس ٹکراؤ میں ایک طرف دنیاوی طاقت تھی اور دوسری طرف الہی سچائی۔ یہ مقابلہ صرف الفاظ کا نہیں تھا بلکہ دلوں اور ذہنوں کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرق مزید واضح ہوتا گیا۔ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے فرعون کے ساتھ رہے، لیکن بہت سے دلوں میں سچ کی روشنی پیدا ہونے لگی۔ حق اور باطل کا یہ ٹکراؤ صرف درباروں میدانوں تک محدود نہیں رہا
बल्कि आम लोगों की जिंदगियों में भी दाखिल हो गया। हर शख्स के सामने ये सवाल आ गया कि वो किस तरफ खड़ा है। था कि ताकत हमेशा आर्जी होती है और असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। जब हज़रत मूसा मुसलसल फ़िरौन को हक की तरफ बुलाते रहे और वो अपनी ज़िद और इनकार पर कायम रहा तो अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ निशानियां ज़ाहिर हुईं। कहत, पानी की आलूदगी, टिड्डियाँ, जुएं और दीगर आफात ने फ़िरौन की कौम को घेर लिया। ये सब वाज़े इशारे थे कि वो अपने रास्ते को बदले, लेकिन हर बार जब उन पर कोई मुसीबत आती तो वो आर्जी तौर पर हज़रत मूसा से दुआ की दरख्वास्त करते और वदा करते कि अगर ये मुसीबत हिट गई तो वो ईमान ले आएंगे। लेकिन जैसे ही अल्लाह उनसे अजाब हटाता, वो दोबारा अपने वादे तोड़ देते और पहले से ज़्यादा सरकशी इख्तियार कर लेते। ये मुसलसल इनकार और धोखाधड़ी आखिरकार एक ऐसे मरहले तक पहुंच गया जहां अल्लाह का फैसला नाफिज होने वाला था। हज़रत मूसा को हुक्म दिया गया कि वो बनी इसराइल को रात के वक्त मिस्र से निकाली। वो एक तवील अरसे से गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे और अब उनके लिए नजात का वक्त आ चुका था। जब वो खामोशी से रवाना हो रहे थे तो फ़िरौन को इसकी खबर मिली। इसने अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा किया, इस यकीन के साथ कि वो उन्हें रोक लेगा और दोबारा अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। ये वो लम्हा था जहां फ़िरौन की सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आई। इसने समंदर और अल्लाह की कुदरत को नज़रअंदाज कर दिया था। जब हज़रत मूसा और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंचे तो उनके सामने पानी था और पीछे फ़िरौन की फ़ौज। बज़ाहिर ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत-ए-हाल थी, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखने वालों के लिए ये लम्हा इम्तिहान था। हज़रत मूसा को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि अपना असा समंदर पर मारी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए, लेकिन फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उनके पीछे आया, इस उम्मीद में कि वो भी इसी रास्ते से गुजर कर उन्हें पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही वो सब के सब समंदर के दरमियान पहुंचे, अल्लाह का हुक्म आया और पानी दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ गया। फ़िरौन और इसकी पूरी फ़ौज इस पानी में गर्क हो गई। वो जिस ताकत पर फ़ख्र करता था, वही पानी इसके लिए कब्र बन गया। मरने के वक्त जब फ़िरौन ने हकीकत को देखा तो इसने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन वो ईमान कबूल नहीं किया गया क्योंकि ये वो वक्त था जब फैसला हो चुका था। इसने आखिरी लम्हे में ये मान लिया कि जिस खुदा को वो जुटलाता रहा वही सच्चा है, लेकिन इस वक्त का एतराफ़ इसके लिए कोई फ़ायदा ना दे सका। इसका अंजाम एक ऐसी मिसाल बन गया जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सबक है। फ़िरौन का अंजाम सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे निज़ाम की तबाही थी जो जुल्म, गुरूर और इनकार पर कायम था। इसकी लाश को अल्लाह ने लोगों के लिए निशान इबरत बना दिया ताकि आने वाली नस्लें देखें और समझें कि जो लोग खुद को सब कुछ समझ लेते हैं और हक को जुटलाते हैं, उनका अंजाम हमेशा ज़िल्लत और तबाही होता है। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि दुनियावी ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ नहीं। फ़िरौन के पास फ़ौज, ख़जाने और सल्तनत थी, लेकिन जब वक्त आया तो वो सब कुछ इसे बचा ना सका। असल ताकत ईमान और सच्चाई में है, ना कि जुल्म और तकब्बुर में। फ़िरौन का अंजाम एक खिली निशानी है कि जब इंसान हद से बढ़ जाए, हक को जुटलाए और खुद को खुदा समझने लगे तो इसका ज़वाल यकीनी होता है। ये कहानी सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि एक ज़िंदा सबक है जो हर दौर के इंसान को याद दिलाती है कि गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही होता है और सच्चाई आखिरकार गालिब आती है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा और गहरा सबक देती है कि ताकत, दौलत और इक़्तिदार चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, वो इंसान को हमेशा कायम नहीं रख सकते। फ़िरौन की ज़िंदगी हमें ये दिखाती है कि जब इंसान अपने रब को भूल कर खुद को सब कुछ समझने लगता है, जब वो जुल्म को ताकत समझने लगता है और जब वो सच्चाई की आवाज़ को दबा देता है, तो फिर इसका ज़वाल तय हो जाता है। हज़रत मूसा की दावत हमें ये सिखाती है कि हक का रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वही रास्ता कामयाबी की तरफ ले जाता है। बातिल वक्ती तौर पर ताकतवर ज़रूर नज़र आता है, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर होता है। हक की बुनियाद अल्लाह की मदद पर होती है, इसलिए इसे कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। फ़िरौन और हज़रत मूसा का ये पूरा वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं बल्कि एक ज़िंदा सबक है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की दावत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि तकब्बुर, जुल्म और गुरूर इंसान को बुलंदी नहीं बल्कि गहराई में ले जाते हैं और आखिरकार वही चीज़ इसकी तबाही का सबब बनती है जिस पर वो फ़ख्र करता है।